صل وسلم دائما ابدا على انتہائی واجب الاحترام دوستو، شوال المکرم کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ماہ شوال کے اندر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بے شمار عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ماہ شوال ہی کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح اور رخصتی ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے شان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کچھ پہلو بیان کیے تھے، اور ساتھ میں نے ذکر کیا تھا کہ شوال کی غالباً 6 تاریخ ہے، ایک روایت کے مطابق 17 تاریخ ہے۔ اسلام اور کفر کی دوسری بڑی جنگ جس کا نام غزوہ احد ہے، ماہ شوال کے اندر یہ جنگ پیش آئی، یہ معرکہ پیش آیا، اور آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آقا کے جانثار صحابہ نے کفر کے غرور کو خاک میں ملایا تھا۔ ایک اور جنگ جس کا نام غزوہ تبوک، غزوہ حنین ہے، یہ جنگ بھی ماہ شوال کے اندر ہی رونما ہوئی، پیش آئی۔ اسی مہینے کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر طائف بھی پیش آیا۔ تو آج کے خطبہ میں آپ حضرات کے سامنے غزوہ احد کے چند وہ روشن واقعات کہ جن کے اندر میرے آقا کے جانثار، میرے آقا کے تابعدار، میرے آقا سے محبت کرنے والے، میرے آقا پر اپنا تن من دھن نچھاور کرنے والے، اپنی جان مال عزت آبرو کی قربانی دینے والے پاکیزہ جماعت نے کیا جواں مردی اور بہادری کے واقعات رونما کیے، وہ کچھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ اور حالات بھی ایسے ہیں، ان حالات کے اندر ان واقعات کا ذکر کرنا، ان واقعات کو یاد کرنا، واقعات کو یاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو رقم کرنا ایک مرتبہ پھر وقت ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ یہ تاریخ رقم کی جائے، پھر مسلمان اسی طرح بہادری کے عالم میں نکلے، پھر مسلمان وہی قوت، مردانگی، بہادری اور غیرت کا مظاہرہ پیش کرے۔ میرے دوستو، میں نے رمضان المبارک میں آپ کے سامنے غزوہ بدر کے معاملات پیش کیے تھے۔ اسلام اور کفر کی بڑی عظیم الشان پہلی جنگ ہے۔ غزوہ بدر کے اندر کفار کو بڑی شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار کفار کے مارے گئے، بڑے بڑے سرداروں کا غرور خاک میں ملایا۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد ساری رات رو کر اپنے مردوں کو اس بات پر تیار کرتی تھی کہ مسلمانوں سے ان اپنے سرداروں کے نقصان کا بدلہ لیا جائے۔ بالآخر شوال المکرم کا مہینہ ہے، کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کر دامن احد کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے احد کا وہ پہاڑ دیکھنا نصیب فرمائے کہ جس کے نیچے یہ اتنا بڑا معرکہ ہوا، جس کے نیچے میرے آقا کے صحابہ نے اپنی بہادری کی تاریخ رقم کی ہے۔ آپ یقین کریں، پوری دنیا کے حکمران، پوری دنیا کے طاقتور، پوری دنیا کے قربانیاں دینے والے جمع ہو جائیں تو میرے نبی کے ایک صحابی کی قربانی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کے صحابہ نے خدا کی قسم قربانی، محبت، تابعداری، اطاعت اور پیغمبر کے اوپر جانثاری کا حق ادا کیا ہے۔ احد کے میدان میں جب 3000 کا لشکر کفار کا آیا نا، میرے آقا کو پتہ چلا، میرے آقا نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تمنا یہ تھی کہ احد کی لڑائی
مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے، خندقیں کھود لی جائے اور ہم مدینہ کے اندر رہیں، کفار خندق سے دوسری جانب ہو، ہم اپنے قلعہ، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے کفار کے ساتھ جنگ کریں۔ لیکن میرے آقا نے اپنی رائے دینے کے بعد اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں وہ نوجوان صحابہ جو بدر کے میدان میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جن کو بدر کے اندر اپنی قوت دکھانے کا موقع نہیں ملا، جن کو بدر کے اندر اپنی شجاعت دکھانے کا موقع نہیں ملا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں، آقا ہم اپنے شہر کے اندر رہ کر نہیں لڑیں گے، میرے آقا وہ احد کے میدان میں آئے ہیں، تو ہمارا بھی مشورہ یہ ہے ہمیں اپنے شہر مدینہ سے نکلنا چاہیے، ہم باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے۔ آقا نے سب سے مشورہ لیا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، مشورہ لینے کے بعد میرے آقا گھر کے اندر گئے، اپنے بدن کے اوپر میرے آقا نے اسلحہ سجایا۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، کائنات کے حبیب اپنے بدن کے اوپر اسلحہ سجاتے ہیں، میرے آقا جنگ کی تیاری کر کے باہر نکلتے ہیں۔ اتنی دیر میں جب میرے آقا گھر کے اندر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، باہر کبار صحابہ، نوجوان صحابہ کو سمجھاتے ہیں، اے میرے پیغمبر کے جانثارو، پیغمبر کے مشورے پر، پیغمبر کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دو۔ پیغمبر چاہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، مدینہ کے اندر رہ کر کفر کا مقابلہ کیا جائے، تم بھی مدینہ کے اندر رہنے پر راضی ہو جاؤ۔ میرے آقا جب تیاری کر کے واپس آتے ہیں، صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے صحابہ کی جماعت، تمہاری منشا اور تمہاری چاہت کے مطابق میں محمد اپنے بدن پر اسلحہ سجا کے آ گیا، میں تیاری کر کے آ گیا، چلو میدان احد کی جانب نکلتے ہیں۔ میرے دوستو، پیغمبر کے صحابہ کھڑے ہو گئے، آقا آپ کی تو خواہش ہے نا، آقا آپ کی تو چاہت یہی ہے، آقا آپ نے تو مشورہ دیا تھا ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑیں گے، آقا ہم اپنی چاہت کو آپ کی چاہت پر قربان کرتے ہیں، آقا ہم اپنے مشورے کو آپ کے مشورے پر قربان کرتے ہیں، آقا آپ کی جو رائے ہے ہم اس رائے کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، میرے آقا کا جواب سنیے، تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے میرے آقا کا یہ جملہ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا، اے میرے صحابہ، جب تک کوئی پیغمبر مشورہ کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا نبی ہتھیار سجا کر میدان کے اندر نکل آئے، جب تک کفر کے ساتھ فیصلہ نہیں ہو جاتا، پیغمبر ہتھیار اتارا نہیں کرتا۔ اب میں ہتھیار سجا کے آ گیا ہوں، اب تو میدان کے اندر جانا پڑے گا۔ میرے آقا کے ساتھ لشکر تیار ہوا، 1000 صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ میدان احد کے اندر چلے ہیں۔ ابھی راستے کے اندر تھوڑی دیر گزری تھی، تھوڑا سفر کیا تھا، عبداللہ ابن ابی منافق 300 اپنے پیروکاروں کو لے کر پیچھے ہو گیا۔ ہر دور کے اندر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے منافقین نے اپنے تن من دھن کی بازی لگائی ہے، ہر دور کے اندر مخلصین کو نقصان پہنچانے کے لیے عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ آئے ہیں، ہر دور کے اندر اسلام کے شجر کو نقصان پہنچانے کے لیے عبداللہ ابن ابی جیسے منافق آئے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، میرے پیغمبر کے زمانے کا عبداللہ ابن ابی بھی اسلام کی عمارت کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ پیغمبر کے صحابہ اور خلفاء کی زندگی میں بھی کوئی منافق میرے پیغمبر کے صحابہ کو شکست نہیں دے سکا، اور قیامت کی صبح تک یہ بات لکھی گئی ہے، منافق اپنا زور لگائے گا ضرور، لیکن فتح ہوگی تو میرے رب پر یقین رکھنے والے مخلص بندوں کی ہوگی۔ 300 لے کر نکل آیا، اور معاملہ وجہ کیا بنی؟ میرا مشورہ تھا جی مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کرنے کا، میرے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، بس میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو وہ کہتے ہیں نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے قافلہ بنتا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو اپنے بدن کے اوپر اسلحہ سجا لیا، جو ساتھ آتا ہے آئے، جو محمد پر ایمان رکھتا ہے، جو محمد کو وقت کا آخری نبی مانتا ہے، جو محمد کا تابع دار ہے، جو محمد سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے مشوروں کی اہمیتوں کو نہیں دیکھتا،
وہ تو پیغمبر کے ایک اشارے کے اوپر اپنا تن من در قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ میرے آقا 750 صحابہ کو لے کر میدان احد کے اندر پہنچتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میدان احد وہی میدان احد ہے کہ جس کے اندر ابتداً یہ بات مشہور ہو گئی تھی، ابتداً یہ بات مشہور ہوئی، نعوذ باللہ میرے آقا کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ سارے پریشان ہو گئے۔ خبر اڑتے اڑتے مدینہ کے اندر آئی۔ مدینہ کے اندر میرے آقا کی ایک جانثار صحابیہ، مردوں کی بات نہیں کر رہا، عورتوں کی بات کر رہا ہوں میرے دوستو، فیس بک پر غزہ کی مظلوم مسلمان بہنوں کو دیکھنے والوں، فلسطین کی نہتی کمزور ماں بہنوں کی دلیری دیکھنے والوں، آؤ میرے پیغمبر کی صحابیہ کا ولولہ، جوش، قوت ایمانی، غیرت جہاد ملاحظہ کرو۔ میرے آقا کی صحابیہ گھوڑی تیار کرتی ہے، ننگی پشت کے اوپر سوار ہوتی ہے، میدان جہاد کی طرف دوڑ لگا دیتی ہے۔ سامنے آنے والے صحابی سے پوچھتی ہے، ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے میں نے سنا ہے میدان جہاد کے اندر میرے آقا شہید ہو گئے، بتا میرے آقا کس حال میں ہے؟ آنے والے نے کہا نہیں پتا آقا کس حال میں ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں تیرا شوہر جو میدان جنگ میں شریک ہوا تھا شہید ہو چکا، لاش فلاں جگہ پر پڑی ہے۔ میرے دوستو، چشمے تصور میں ڈوب کر سوچو، آپ کی اور میری ماں ہوتی، آپ کی اور میری بیوی ہوتی، آپ کے معاشرے اور میرے معاشرے کی عورت ہوتی، خامد کی شہادت کی خبر سنتی، یقیناً چیخو پکار کرتی، واویلا کرتی، شور مچاتی، لیکن رب کعبہ کی قسم پیغمبر کی صحابیہ نہ شور مچاتی ہے، نہ واویلا کرتی ہے، اور نہ اپنے پردے کا تقدس پامال کرتی ہے۔ پرواہ ہے تو صرف ایک بات کی، خاوند چلا گیا برداشت ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا پیغمبر کس حال کے اندر ہے۔ بتانے والے نے کہا کہ جنگ بڑی تھی، لشکر زیادہ تھا، مجھے نہیں پتا کہ کس حال میں ہے۔ آگے سواری دوڑائی، آگے گئی، مزید آگے سے آتے ہوئے ایک اور صحابی آتے ہیں، پوچھا میرے آقا کس حال میں ہے؟ ما والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے نے کہا نہیں پتا، تیرا نوجوان بیٹا جو جنگ کے اندر شریک تھا نا وہ شہید ہو گیا۔ پہلے خامد کی شہادت کی خبر سنی، پھر بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، تھوڑا اور آگے چلی، آگے آنے والے سے پوچھا بتا، میں نے سنا پیغمبر کو شہید کر دیا گیا، میرے آقا کس حال میں ہے؟ آنے والے نے کہا نہیں پتا، ہاں تیرا نوجوان بھائی جو شریک ہوا تھا جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا، ایک عورت کو اسی سفر کے اندر، اسی جنگ کے اندر، اسی غزوے کے اندر باپ کی شہادت کی خبر، خامد کی شہادت کی خبر، بیٹے کی شہادت کی خبر، بھائی کی شہادت کی خبر ملی، پریشان نہیں ہے۔ اگر پریشان ہے تو صرف اس بات پہ کہ میرے آقا کس حال کے اندر ہیں۔ بتانے والے نے بتایا آقا ٹھیک ہیں، فلاں جگہ پر موجود ہیں۔ بھاگتی ہوئی گئی، میرے آقا کی جا کر کملی کا پلو پکڑا، اور یوں پکڑ کر کے نا میرے آقا کی کملی کا پلو یوں جھٹکا دے کر کہا آقا میں نے خامد کی شہادت کی خبر سنی، سہ گئی۔ آقا بھائی کی شہادت کی خبر سنی، سہ گئی۔ آقا بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، سہ گئی۔ رب کعبہ کی قسم، کل مصیبت بعدک جلل یا محمد، آقا جب آپ کے چہرے کو میں نے زیارت کی، دنیا کی ساری مصیبتیں سہنا میرے لیے آسان ہو گئی۔ آج وہی تاریخ ہمیں فلسطین میں نظر نہیں آ رہی؟ نوجوان بہنیں، نوجوان بھائی، یتیم بچے خدا کی قسم قربانیاں دے کر ایک ہی نعرہ لگایا ہوا ہے، مسکن انبیاء، مدفن انبیاء کی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ اب نبی تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن نبی کا مسکن، نبی کا مدفن ہے۔ اب نبی تو دنیا میں نہیں ہے، ہاں وہ مقام ضرور ہے جس مقام سے میرے آقا معراج پر گئے تھے۔ اب نبی تو دنیا میں نہیں ہے، وہ مقام ضرور ہے جس مقام پر میرے آقا نے تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ اب نبی تو دنیا میں نہیں ہے، وہ مصلی ضرور ہے جس مصلی پر میرے آقا امام الانبیاء کا تاج پہنے تھے۔ وہاں نبی کی صحابیہ نے پیغمبر کی حرمت پر قربانی دی، یا نبی کے ماننے والی بیٹیوں نے پیغمبر کی امامت کے مصلی پر قربانیاں دے کر تاریخ رقم کر چھوڑی ہے۔ اور میرے دوستو، آج کا یہ غزوہ احد وہی واقعہ ہے نا
ایک عورت آئی تھی میرے آقا کے اوپر چھوٹا سا بچہ لے کے، 2 سال کا دودھ پیتا بچہ لے کر آئی، آقا اس کو قبول کر لیجئے جہاد کے لیے۔ آقا نے فرمایا یہ کیا کرے گا؟ میدان جہاد میں نہ تو لڑ سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ کسی دشمن پر وار کر سکتا ہے، نہ کسی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ کیا کرے گا؟ میرے دوستو اس ماں کا جملہ سنیے گا، کہنے لگی آقا جانتی ہوں میرا یہ بیٹا تلوار نہیں اٹھا سکتا، آقا جانتی ہوں یہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے آقا میدان جنگ کے اندر مجاہد کے دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں وہ ہوتا ہے جس سے دشمن کی تلوار کا وار روکا جاتا ہے۔ آقا میری خواہش ہے میرے بیٹے کو مجاہد کے اس ہاتھ پر باندھ لیجئے گا، جب دشمن وار کرے گا مجاہد اپنی جان بچانے کے لیے میرے بیٹے کو دشمن کے سامنے کرے گا۔ آقا میں ماں ہوں، میری چاہت ہے دشمن کی تلوار میرے دودھ پیتے بچے کے سینے پر وار کر جائے اور اسلام کا ایک مجاہد بچ جائے، کل قیامت والے دن میں کھڑے ہو کے ایک شہید کی ماں کا درجہ تو پا جاؤں نا۔ میرے دوستو جن مسلمانوں کی عورتوں کے جذبے یہ ہوں ان کو کبھی کوئی شکست دے سکتا ہے؟ اور میرے آقا کے صحابہ میں جنگ احد کا مارکا لگا ہے، میرے آقا کے ایک صحابی زخمی ہیں، زخموں سے چور چور پیاس سے مجبور، بدن سے خون نکل رہا ہے، ایک صحابی مشکیلے کے اندر پانی لے کر آیا ہے، میرے نبی کے صحابی کے پاس سے گزرا ہے، میرے نبی کے صحابی کی زبان کے اوپر آواز بلند ہے، یہ قریب آ کر پوچھتا ہے اے میرے پیغمبر کے صحابی بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ میرے دوستو آپ ہوتے، میں ہوتا، ہمیں اتنا وقت ملتا کہ ہم آخری خواہش کر سکے، ہم یقیناً اپنی ماں کے نام پیغام جاری کرتے، اپنی بیوی کے نام پیغام جاری کرتے، اپنے باپ اور بچوں کے نام پیغام جاری کرتے، لیکن رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر کے صحابی نے بیوی کو یاد نہیں کیا، بیٹی کو یاد نہیں کیا، ماں کو یاد نہیں کیا، اگر بات کہی تو یہ کہی نوجوان میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے این اس آخری وقت کے اندر جب میری روح نکلے میری آنکھ کے سامنے میرے آقا کے چہرے کی زیارت ہو جائے۔ میرے دوستوں وہ صحابی اپنی کمر سے مشکیدہ اتارتے ہیں، زخمی صحابی کو کندھے پر اٹھایا، بھاگتے ہوئے میرے پیغمبر کے قدموں میں پہنچے، صحابی کو قبضوں کے اندر لٹایا، ہلا کر کہا آنکھ کھول، تیرا محبوب تیری آنکھ کے سامنے ہے۔ رب کعبہ کی قسم زخمی صحابی نے آنکھ کھولی، یوں آنکھ میرے آقا کے سیدھے چہرے پر پڑی، آقا کی نظر صحابی کے چہرے پر، نظریں جیسے آپس میں ملی، زخمی صحابی مسکرائے، خون لیا، ہاتھ کے اندر اٹھایا، آسمان کی طرف پھینک کر کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں محمد کے قدموں میں آ کر کامیاب ہو گیا۔ میرے نبی کے صحابی جناب مصعب بن عمیر کی شہادت کا واقعہ بڑا مشہور، شہید ہوئے جنگ احد کے اندر، آقا کو پیغام دیا، آقا مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، کہا اس کی تدفین کی تیاری کرو، آقا کیا کرے کفن پورا نہیں ہو رہا، کہا کیا ہوا؟ کہا آقا کفن چھوٹا ہے، سر کے اوپر ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں کے اوپر ڈالتے ہیں تو سر ننگے رہ جاتا ہے، آقا کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں یوں کرو کفن کو سر کی جانب کر دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دینا، کل قیامت والے دن میرے اس صحابی کی شہادت کی گواہی جنگل کا گھاس دے گا۔ یہ بات کہتے ہوئے آقا رو پڑے، توجہ توجہ، آپ نہیں روئے، میں نہیں رویا، کائنات کا حبیب جناب محمد عربی کی آنکھ سے آنسو نکلا ہے، میرے آقا کی آنکھ سے آنسو نکلا، صحابہ اکٹھے ہو گئے، آقا آپ رو رہے ہیں، آقا آپ کی آنکھ میں آنسو، آقا صحابہ تو بڑے شہید ہوئے، آقا سید الشہداء آپ کے چچا بھی شہید ہو گئے، آقا مصعب بن عمیر کی شہادت پہ آنسو کیوں نکلا؟ میرے دوستو توجہ کرنا، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ مصعب وہ نوجوان ہے جو کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک دن کے اندر 2 مرتبہ کپڑے تبدیل کیا کرتا تھا، لیکن جب یہ مجھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا، یہ صرف 2 جوڑے لے کر مجھ محمد کی غلامی میں آیا تھا، اور رونا اس لیے آیا وہ نوجوان وہ شہزادہ جو ایک دن کے اندر 2 جوڑے پہنا کرتا تھا آج جنگل کے اندر پہاڑ کے دامن میں اس کی لاش پڑی ہے اور اس کے بدن کے اوپر کفن بھی پورا نہیں ہے، مجھ محمد کی آنکھ میں آنسو اس لیے آیا اللہ میرے صحابہ نے دین کے لیے کیسی قربانی دی، میرے مولا میں مصعب سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جانا۔ اور وہ عمر بن جمو کتنے پیارے صحابی تھے، شہید ہو گئے نا، میرے آقا کو لنگڑے صحابی ہیں، ٹانگ سے معذور تھے،
شہید ہونے کے بعد لاش کا معاملہ آیا، آقا فرماتے ہیں ان کی لاش کو اونٹ کے اوپر رکھو، ان کے گھر کے اندر بھیج دو، کیونکہ ان کے 4 بیٹے میدان جنگ میں شریک ہوئے، 5واں باپ بھی شریک ہوا، گھر کے اندر ماں موجود ہے، بیوی موجود ہے، لاش کو اٹھاؤ بھیج دو۔ صحابہ کرام نے لاش اٹھائی، اونٹ کے اوپر رکھی، اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کی، اونٹ اٹھتا ہی نہیں ہے، چلنا تو دور کی بات، صحابہ نے بڑی کوشش کی، اونٹ نہیں اٹھتا، اکٹھے ہو کر آگے آقا ہم نے عمر بن جموح کی لاش کو اونٹ کے اوپر رکھا، اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں ہے، میرے آقا کیا کریں؟ آقا نے فرمایا جاؤ اس کے بیٹوں کو بلا کر لاؤ۔ بیٹوں کو بلایا گیا، آقا پوچھتے ہیں تمہارے باپ نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کی تھی؟ بیٹے کہنے لگے جی یا رسول اللہ دعا کی تھی۔ کہا دعا کیا مانگی تھی؟ آقا جب یہ گھر سے چل رہے تھے، پاؤں سے لنگڑے تھے، اجازت جہاد ملی تھی، میری ماں نے اس سے دل لگی کرتے ہوئے کہا تھا مجھے تو لگتا ہے تو میدان جہاد سے بھاگ آئے گا۔ میرے باپ نے اسی وقت آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، ربا میں تیری رضا کے لیے میدان جہاد کے اندر نکل کھڑا ہوں، اللہ میری لاش کو میرے گھر کے اندر واپس نہ لوٹانا۔ میرے آقا صرف یہ دعا کی تھی۔ آقا مسکرا کے فرماتے ہیں اے عمر بن جموح کے بیٹو تمہیں مبارک ہو، تمہارے باپ کی دعا کو اس رب ذوالجلال نے قبول کر لیا، اس نے جہاد بھی کیا، رب کی رضا کے لیے شہادت بھی نوش کی، اب اس کی لاش کو میدان احد سے کوئی واپس لے جا سکتا نہیں ہے۔ میرے دوستو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظیم قربانیاں، میدان احد سجا تھا شوال کے مہینے کے اندر، 7 شوال کو یا 17 شوال کو یہ میدان احد میں لڑائی ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو طاقت، قوت اور فتح عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو وہی شان عطا کرے، وہی طاقت عطا کرے، وہی قوت عطا کرے، جذبہ آج بھی موجود ہے، ہمت آج بھی موجود ہے، البتہ ہمیں مجبور کر دیا گیا، ہم حکومت کے قوانین کے آگے مجبور، کیونکہ کوئی آدمی بھی نہ اکیلا کفر کے ساتھ جہاد کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے جانا جائز ہے۔ ہاں حکومت وقت اعلان کرے تو معاملہ کچھ اور ہے۔ ہاں ہم سب یہ ضرور کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر رب تعالیٰ سے دعا ضرور کر سکتے ہیں، میرے مولا وہاں فلسطین کے اندر میرا مظلوم مسلمان مار کھا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ کل تیرے صحابہ نے تیرے نبی کے نام پر جان دی تھی، اب تیرے نبی کے صحابہ کو ماننے والے تیرے انبیاء کے مدفن کے لیے جان دے رہے ہیں۔ انہوں نے تیرے نبی کی عزت پر، تیرے نبی کی عفت پر، تیرے نبی کی ناموس پر جانیں قربان کی تھی، اور رب کعبہ کی قسم فلسطین والوں کی اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہے، وہ اگر لڑ رہے ہیں تو اس مسجد اقصیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، جس بیت المقدس میں تیرے نبی نے، میرے نبی نے انبیاء کو امامت کرائی تھی، جس نبی کو میرے اللہ نے اس مسجد سے معراج کے لیے بلایا تھا، اس کے ساتھ مسلمانوں کی مذہبی عقیدتاً وابستگی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گی۔ ہم اہل اقتدار سے یہ درخواست کرتے ہیں خدارا اجتماعی طور پر مسلم ممالک کو آواز اٹھانی چاہیے، نہتے کمزور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے؟ اٹھانی چاہیے نا، ہاتھ کھڑا کر کے اپنے اپنے طور پر یہ بات کریں۔ ہم صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس احتجاج کو ریکارڈ کروانے کو قبول و منظور فرمائے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے۔